جناب چیئرمین، پاکستان بدقسمتی سے 14 اگست 1947 کو بنا، لیکن یہ آزاد نہیں ہوا. اور آزادی میرے خیال میں بنیادی طور پہ ایک انسان، ایک ملک اور ایک وطن کی آزادی معاشی ہوتی ہے. جب تک آپ معاشی طور پہ آزاد نہ ہو تو کوئی انسان آزادی کا مزہ لے نہیں سکتا. اور بدقسمتی سے پاکستان میں تاریخ میں پہلا ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان، اس کے دور میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ کی غلامی کرنی ہے، اور اس کے دور سے ہم معاشی طور پہ، فطری طور پہ، ہر قسم سے امریکہ کے تلے بیٹھ گئے. پھر ضیاء صاحب کا دور آتا ہے، کل بھی بات ہوئی مرد مجاہد، اور ضیاء صاحب کے دور میں ہم سے میرا مراد پاکستان تاریخ ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ضیاء صاحب کے دور میں ہم نے مجاہدین کا چکر شروع کیا، اور ہم نے یہاں پہ کیمپس بنائے، ٹریننگ کیمپس بنائے، اور وہ ٹریننگ کیمپس بنانے میں اور مجاہدین پیدا کرنے میں پاکستان کو امریکہ سے بہت پیسہ ملا. پاکستان کو نہیں ملا، لیکن جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے اور پاکستان کی ترجیحات اس بجٹ سے بھی واضح ہے، ان کو بہت پیسہ ملا. ان پیسوں کے مزے میں یا ان پیسوں کے لیے ہماری اجرت اس حد تک گئی کہ ہم نے ایک ملک کو، بلکہ ایک پورے قوم کو تباہ کر دیا. اور تب سے ہی پاکستان کی اکانومی، میرے والد صاحب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ وار اکانومی ہے. یہاں پہ جنگ ہوگا تو پاکستان کے مزے ہوں گے، پیسہ آئے گا، ڈالر ہی ڈالر ہوں گے. اور جب جنگ نہیں ہوگا تو ہماری اکانومی بیٹھے گی، کیونکہ ہم پچھلے 60-70 سالوں سے اپنی اکانومی کو جنگ کے ذریعے چلا رہے ہیں، اور وہ بھی امریکہ کے جنگ کے لیے چلا. اس کے بعد دنیا نے دیکھا 9/11 ہوا، اور 9/11 کے نتیجے میں جو حالات ادھر پاکستان اور افغانستان میں پیدا ہوئے، اور پھر ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں، تو ہم نے جمہوریت کو خدا حافظ کر کے پرویز مشرف صاحب آگے ڈکٹیٹر کے طور پہ. اور پھر ہم نے ان سالوں میں بھی پرایا جنگ لڑ کے، پرائے ملک میں گھس کے لڑائی کر کے اپنے ملک کی اکانومی کو چلانے کی کوشش کی. اور بدقسمتی سے آج تک وہی حالات ہیں. میں معذرت خواہ ہوں منسٹر صاحب، کوئی بات میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، اور میں خدا حاضر ناظر ہے، میں کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ میں اور آپ، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری کیا اہمیت ہے، اور ہم اس ملک میں کتنا کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں کر سکتے. یہ بجٹ، اس بجٹ کی عکاسی یہی ہے کہ عوامی نمائندوں نے یہی بجٹ نہیں بنایا. یہ بجٹ IMF کا ڈکٹیٹ شدہ بجٹ ہے. اس بجٹ کے سارے فیصلے IMF، اور اس بجٹ کی صرف نہیں، یہ نہیں کہ میں صرف ان پہ تنقید کر رہا ہوں، یہ بجٹ اور اس سے پہلے جتنے بجٹ آئے ہیں سب سے IMF کی عکاسی ہوتی ہے. اسی طرح اس بجٹ سے بھی قومی نمائندگی کی عکاسی نہیں ہو رہی. قوم کو ریلیف نہیں ہے، قوم کے لیے کوئی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ بجٹ سیدھا سادہ عکاسی کر رہا ہے IMF کا. تو جب IMF کے مرضی سے بجٹ بنے گا، بدقسمتی سے عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہماری ترجیحات آج بھی واضح ہے. قرضدار ملک، قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک جو مزید قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور ہم اپنا بجٹ بھی قرضوں کے پیسے سے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہمارا کتنے ہزار ارب لیپس آ رہا ہے. ایجوکیشن کا بجٹ کاٹ دیا، ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہیلتھ کا بجٹ کاٹ دیا، ہم اپنے عوام کو سرکاری طور پہ صحت کی فیسلٹیز دینے سے منکر ہیں. باقی عوام کے لیے جو کچھ بھی تھا اس کو ہم نے شرنک کر کے ایک دفعہ پھر اس بجٹ سے یہی عکاسی ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان وطن کس کے لیے بنا ہے، اور اس وطن میں جو بھی حالات ہو تو مزے کس کے ہوں گے. وہ ڈائریکٹ عکاسی کرتا ہے کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے ہمیں شرم کرنا چاہیے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی، ہم قربانیاں، قوم قربانی دے گی اور فوج کے لیے دے گی، ٹھیک ہے ہم دیں گے، کیوں نہیں دیں گے، اس ملک کا فوج ہے. اس ملک میں
ملک کی دفاع تو چھوڑ دیں کہ ہم ملک کی دفاع کی بات کریں، اس ملک میں ایک شہری محفوظ نہیں ہے، یہ ہمارے دفاعی اداروں کی حالت ہے. اور پیسے دیتے جائیں تاکہ ان کے پرکس اینڈ پریولیجز بڑھتے جائیں، عوام کا خون نکالتے جائیں، فوج کو پکڑاتے جائیں، اور سیاستدان اس کردار میں اپنا کردار ادا کرتے جائیں. بدقسمت ہے یہ قوم. آج بھی ترجیح ٹینک ہے، توپ ہے، ایٹم بم ہے، بندوق ہے. وہ قوم ترقی کرے گی جن کی ترجیحات ختم ہو کے. ہم چیختے تھے جب پاکستان آدھا ہم سے الگ ہو رہا تھا تو یہی چیخ ادھر سے گئے وہ بھوکے مریں گے. آج آپ بنگلہ دیش کی حالت دیکھ لیں، جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ ہم سے الگ ہو کے بھوکے مریں گے، الحمدللہ وہ عزت کی زندگی گزار رہے اور ہم ادھر اب بھوکے مر رہے ہیں. ہمارے پشتوں کا ایک محاورہ ہے چیئرمین صاحب، یو دا لگمری اور بھلے سر تے پراٹھے لٹے. ایک بھوکا مر رہا ہے، دوسرا سر تلے پراٹھے ڈھونڈ رہے. قوم بھوکی مر رہی ہے اور ادارے سر تلے پراٹھے ڈھونڈ رہے. ان حالات سے یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. صرف تنقید نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے صرف تنقید کریں. ہمارے پاس راستے ہیں، ہمارے پاس راستے ہیں، ہم ان پہ عمل کریں. ہم خود احتسابی کا عمل کریں. اس ملک کے ہر ادارے سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ ملک ایک قرضدار ملک ہے. یہ نہیں کہ الحمدللہ ہم اور آپ جیسے لوگ سہولیات سے بھرے جا رہے ہیں اور ملک کی قرضداری کی عکاسی صرف عام عوام سے ہو رہی ہے. ہمارے پاس راستے ہیں. ہم کیوں انگریز سے باقی شانہ طرز زندگی نہیں چھوڑتے؟ ہمیں شروع کرنا چاہیے پہلے پارلیمان سے. ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں عوام کے لیے آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں جمہوریت کے لیے آئے ہیں. اور میں دیکھ سکتا ہوں الحمدللہ کافی سینیٹرز اس ہاؤس میں ایسے ہیں جس کو اس سینٹ کی تنخواہ اور پرکس اینڈ پریولیجز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں بابا بھائی؟ میرے خیال میں آغاز ہم کر لیتے ہیں اور قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. میں مانتا ہوں کہ اس ایوان کے سارے پرکس اینڈ پریولیجز ختم کر دیے جائیں اور اس کی عکاسی ایسی ہو کہ ایک قرضدار ملک کا ایوان. نیشنل اسمبلی انکلوڈنگ پروونشل اسمبلیز، تمام پرکس اینڈ پریولیجز ختم ہونے چاہیے. ہمارے وزیروں کو نہیں ہے ان چیزوں کی ضرورت، بلکہ ہم بھی کبھی دکھا دیں کہ یار ہم مثال تنخواہ کے لیے نہیں آئے، ہم پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو عوام کی خدمت نہ تنخواہ لینے سے ہوتی ہے، نہ پرکس اینڈ پریولیجز لینے سے ہوتی ہے. عوام کی خدمت قربانی دینے سے ہوتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرکس اینڈ پریولیجز شروع کریں پارلیمان کابینیوں سے. یہ پرکس اینڈ پریولیجز واپس نہیں لیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں. ہمارے 17 گریڈ سے 18 19 20 21 گریڈ والوں کو واہ واہ رے واہ، مزے مزے. کہاں سے عکاسی ہوتی ہے کہ یہ قرضدار ملک کے سیکریٹریٹ والے ہیں؟ اور اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے چیئرمین صاحب ذرا رولنگ دے کہ پاکستان میں جتنے بھی کمشنر ہاؤسز ہیں اس کے ذرا ورتھ اور ویلیو نکالیں. پاکستان میں جتنے بھی ڈی سی ہاؤسز ہیں، گورنر تو چلے پھر بھی، لیکن کمشنر کو کس نے 8-8 اور 10-10 کنال کے شاہانہ طرز زندگی کے گھر دیے ہیں؟ پاکستان میں جتنے لوگوں کی سرکاری پراپرٹیز ہیں ان کی ذرا ورتھ نکالے. اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کو دیکھیں تھے. اور کیا جوڈیشری جس کو ہم اور آپ یا ہمارے تاریخ نارمز اینڈ ویلیوز کو جرگے کی شکل میں ہم نے دیکھا، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، قانون نہیں ہوتا لیکن فیصلے ہوتے ہیں، اس کو ہمارے اور آپ کی قوم میں جرگہ بولا جاتا ہے. کیا جوڈیشری کو ان پرکس اینڈ پریولیجز کی ضرورت ہے؟ کیا پاکستان کی جوڈیشری کی زندگی عکاسی کرتی ہے کہ یہ ایک قرضدار ملک ہے؟ چیئرمین صاحب ہمیں نظر ڈالنا چاہیے کہ پورے پاکستان میں پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کی کتنی جائیداد. اور پھر میں یہ نہیں سمجھتا کہ دفاعی اداروں کی کمرشل جائیداد سے کیا تعلق ہے. بابا پلازے بن رہے ہیں فوج کے، دفاعی ادارے کے.
اب دفاعی ادارے کا کام پلازا بنانا ہے، پلازا بیچنا ہے؟ دفاعی ادارے ان کے رولنگ دے آپ کہ جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں ان کی جتنے جائیدادیں ہیں جو ادارے کے ہیں ان کا ذرا ہمیں رقبہ اور مالیت پتہ چلے، اور پھر ہمیں ذرا یہ بھی پتہ چلے کہ بریگیڈیئر اور بریگیڈیئر جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو پاکستان کے آئین کے کس شق کے تحت یہ نہری زمین، یہ بارانی زمین، یہ بھائی محل ہے، یہ کس شرط کے تحت مل رہے ہیں؟ سر میں فالتو تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں قوم کے سامنے صرف یہ نقطے رکھنا چاہتا کہ اگر سنجیدگی ہے خود احتسابی کا عمل کریں، قرضوں سے کام نہیں چلے گا۔ جو جائیدادوں کا میں نے ذکر کیا وہ سرکاری کمشنر، ڈی سی ہاؤس وغیرہ سے شروع کر کے دفاعی اداروں کے جائیداد، ان کی قیمتیں لگائیں، ان کو پرائیویٹائز کریں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی جائیدادیں آپ کا پورا قرضہ بھی ختم کر سکتی ہے اور آپ کے ملک کو مزید چلا بھی سکتی ہے۔